نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ محترم و معظم سامعین ذی قدر، اس وقت آپ کیفی آفیشل علوم القرآن یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو دل کی عطا گرائیوں سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور کچھ مصروفیات کی وجہ سے جو ہے نا کافی دنوں تک میری ویڈیو نہیں آئی، منظر عام معذرت خواہ ہوں۔ اور سب سے بڑی مصروفیت میں آج کل کوشش کر رہا ہوں لائیو آنے پر، کیونکہ میرے سبسکرائبر بہت کم ہیں، تو میں کوشش کر رہا ہوں لائیو آ کر، تاکہ اپنے زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر بنا کے اپنے چینل کو مضبوط اور مستحکم کر سکوں۔ تو آج کی یہ جو میری ویڈیو ہے، اس کا موضوع ہے استقبال رمضان، رمضان المبارک کی تیاری کرنا، رمضان المبارک کا استقبال کرنا۔ تو جس طرح یہ رمضان المبارک کیا ہے، اللہ کا مہمان مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، تو ان 12 مہینوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 مہینے عظمت والے بنائے، اور ان چاروں میں اللہ پاک نے ماہ رمضان المبارک کو سارے مہینوں کا سردار بنایا ہے۔ راتیں بھی اللہ پاک نے بے شمار بنائی، راتوں میں لیلۃ القدر کو سرداری عطا فرمائی، اور مہینوں میں رمضان المبارک کو اللہ پاک نے سردار مہینہ بنایا۔ تو یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ عظمتوں کا ماشاءاللہ پیغام لے کے آیا ہے، اللہ کی رحمتوں کے پروانے لے کر آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی بخشش اور مغفرت کے انعامات لے کر آیا ہے۔ تو یہ اللہ کا مہمان مہینہ ہے، تو اس مہمان مہینے کی آمد ہے۔ تو جس طرح ہمارے گھروں کے اندر کسی مہمان کی آمد ہوتی ہے، تو ہم اپنے اس مہمان کے استقبال کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جس گھر میں وہ مہمان آتا ہے، اس گھر کو صاف ستھرا کرتے ہیں، اور اس ماشاءاللہ اپنے گھر کی جو گلیاں ہیں ان کو ہم صاف کرتے ہیں، محلوں کو صاف کرتے ہیں۔ تو اس رمضان المبارک کی آمد پر جو صفائی کرنی ہے ہم نے اپنے دل کی، کہ اس دل میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے کینہ۔ کسی کے دل کے بارے میں، کسی کے دل میں کسی کا کینہ ہے، تو براہ کرم ان سے گزارش ہے اپنے دلوں کو صاف کریں، کہ دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو۔ اگر کینہ دل کے اندر ہوا تو پھر ہماری عبادات رہ جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو دل کے اندر حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، یہ ساری جو رذیل مذموم بیماریاں ہیں، ان کو کیا کرنا ہے؟ دور کرنا ہے۔ تو جب انشاءاللہ ہم اس دل کو حسد سے، بغض سے، عداوت سے، کینے سے پاک رکھیں گے، انشاءاللہ اس کو پاکیزہ بنائیں گے، تو ہمارے دلوں کے اندر معرفت کا نور پیدا ہوگا۔ تو جب معرفت کا نور پیدا ہوگا تو ہمارے لیے پھر اطاعت کرنا، احکام شریعہ پر عمل کرنا، نیکی کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، رمضان مبارک کے روزے رکھنا، تراویحوں کا اہتمام کرنا آسان ہو جائے گا، اور پھر ہمیں نیکیوں کا لطف بھی حاصل ہوگا، نیکیوں کا سرور بھی حاصل ہوگا، اور صحیح معنوں میں خشوع و خضوع بھی حاصل ہوگا۔ اور سب سے زیادہ کوشش کریں رمضان مبارک کی آمد سے پہلے بھی، رمضان مبارک جب آ جائے تو اس میں قرآن پاک کی تلاوت کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا ہے، کیونکہ رمضان مبارک کا اور قرآن پاک کا آپس میں گہرا تعلق ہے، کیونکہ قرآن پاک کا نزول رمضان مبارک کے اندر ہوا ہے۔ تو اس لیے رمضان مبارک کی آمد پر، اور میرے پیارے، سب سے زیادہ جو کرنے والی چیز ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ تو تراویحوں کے اندر قرآن پاک کو سنیں، اور عام وقت میں ماشاءاللہ کوشش کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ جو میرے بھائی ماشاءاللہ معزز حفاظ کرام ہیں، قراء کرام ہیں، علماء کرام ہیں، وہ کوشش کریں 3 ماشاءاللہ ختم قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کریں، اور جو ماشاءاللہ نادرے پڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ کم سے کم 1 قرآن پاک کا ختم ضرور کریں رمضان مبارک میں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ رمضان مبارک کا روزے رکھیں گے۔ حدیث پاک کے اندر ہے جو شخص ثواب کی نیت کے ساتھ
رمضان المبارک کے روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے، اور جو ثواب کی نیت سے ماشاءاللہ رمضان المبارک کے اندر ماشاءاللہ قیام کا اہتمام کرے گا، تراویح کا اہتمام کرے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے دلوں کو میرے پیارے صاف کرنا سب سے اہم چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور ماشاءاللہ اور اللہ پاک سے قبولیت کی امید رکھتے ہوئے اعمال صالحہ کا اہتمام کرنے کی، تو اس میں میرے پیارے کوشش کرنی ہے دلوں کو صاف کرنا، ٹھیک ہے؟ دعا میں یاد کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ جو چند دن رہ گئے ہیں ماہ شعبان معظم کے، یہ خیر و عافیت سے گزر جائیں، اور ہماری زندگیوں کے اندر رمضان مبارک کے اللہ تعالیٰ بابرکت گھڑیاں شامل حال فرمائے، اور اس ماہ رمضان مبارک جو اللہ کا مہمان ہے، اور یہ اللہ کا مہمان ہم سے ماشاءاللہ خوش ہو کر ملے، خوش ہو کر جائے، ہمارے لیے دعائیں کر کے جائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعامات کا ہمیں مستحق بنا کے جائے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں سے آخر میں گزارش بھی ہے، میرے اس چینل کو کیفی آفیشل علوم القرآن کو لائک بھی کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور میں دن کے اندر کوشش کرتا ہوں 9 بجے یا 10 بجے، آپ دیکھ لیا کریں انشاءاللہ، اس میں کسی نہ کسی وقت میں ضرور لائیو آتا ہوں، تو میرے لائیو پروگرام میں بھی شامل ہوا کریں، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ، دعا میں یاد کیجیے گا، اپنا خیال کیجیے گا، اللہ حافظ۔